بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ ہے معارف القرآن جلد دوم، پیج 456، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 64، معارف و مسائل۔ ناظرین، یہ ایپیسوڈ نمبر ہے 14 اور وی لاگ نمبر 435، پیج 456 اور 457 پہ ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ گرچہ تو زندانی اسباب ہے، قلب کو لیکن ذرا آزاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر احمال کی بنیاد رکھ۔ اے مسلماں ہر گھڑی پیش نظر، آیت لا یخلف المیعاد رکھ۔ یہ لسان العصر کا پیغام ہے، ان وعد اللہ حق یاد رکھ۔ ناظرین، معارف القرآن یہ ہے کتاب قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اس امید سے، اس نیت سے کہ آپ خود بھی سنتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہی ایک پیغام ہے اچھے مسلمان کا، اچھے مومن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں، سمجھائیں۔ ایپیسوڈ نمبر 14، وی لاگ نمبر 434، پیج نمبر 457۔ ناظرین، بقیہ حصہ معارف المسائل کا، آیات کا شان نزول، اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ سنو اے لوگو تمہیں بتاؤں، حسین سنیوں کی جان کیسا۔ سنو اے لوگو تمہیں بتاؤں، حسین سنیوں کی جان کیسا۔ کربلا کا حسین شہزادہ، حسین جنتی جوان کیسا۔ ذرا تصور میں لاؤ اپنے وہ روش نبوی کا پیارا منظر، وہ دوش نبوی کا پیارا منظر۔ پھر تمہیں یہ خبر ملے گی حسین مومن کی شان کیسا۔ سنو اے لوگو تمہیں بتاؤں، حسین سنیوں کی جان کیسا۔ ناظرین، اب آیات کی تفسیر دیکھیے۔ پہلی آیت میں ارشاد ہوا کہ اس شخص کو دیکھو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پچھلی کتابوں یعنی تورات اور انجیل پر بھی ایمان لایا تھا، اور جو کتاب قرآن یعنی آپ پر نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، یعنی پہلے اہل کتاب میں داخل تھا، پھر مسلمانوں میں داخل ہو گیا، لیکن یہ مسلمانوں میں داخل ہونا محض زبانی ہے، دل میں وہی کفر بھرا ہوا ہے جس کا ظہور جھگڑے کے وقت اس طرح ہو گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یہودی سردار کعب ابن اشرف کی طرف رجوع کرنے کی تجویز پیش کی۔ اور اس کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح اور حق فیصلہ
دے دیا تو اس پر راضی نہ ہوا۔ لفظ طاغوت کے لغوی معنی سرکشی کرنے والے کے ہیں، اور عرف میں شیطان کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں کعب بن اشرف کی طرف مقدمہ لے جانے کو شیطان کی طرف لے جانا قرار دیا ہے، یا تو اس وجہ سے کہ کعب بن اشرف خود ایک شیطان تھا، اور یا اس وجہ سے کہ شرعی فیصلہ کو چھوڑ کر خلاف شرع فیصلہ کی طرف رجوع کرنا شیطان ہی کی تعلیم ہو سکتی ہے۔ اس کا اتباع کرنے والا گویا شیطان ہی کے پاس اپنا مقدمہ لے گیا ہے۔ اس لیے آخر آیت میں ہدایت فرما دی کہ جو شخص شیطان کی پیروی کرے گا تو شیطان اس کو دور دراز کی گمراہی میں مبتلا کر دے گا۔ دوسری آیت میں بتلا دیا کہ باہمی خصومت اور جھگڑے کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی فیصلے سے احراز کرنا کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ ایسا کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے، اور جب اس منافق کا کفر عملاً اس طرح کھل گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہوا تو فاروق اعظم کا اس کو قتل کرنا صحیح ہو گیا، کیونکہ اب وہ منافق نہ رہا بلکہ کھلا کافر ہو گیا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ آ جاؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے اور اس کے رسول کی طرف، تو یہ منافقین آپ کی طرف آنے سے رک جاتے ہیں۔ تیسری آیت میں ان تعویلات باطلہ کا غلط ہونا واضح کیا جو شرعی فیصلہ کو چھوڑ کر غیر شرعی فیصلہ کی طرف رجوع ہونے والوں کی طرف سے پیش کی جاتی تھی، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناحق سمجھ کر نہیں چھوڑا اور دوسروں کے فیصلوں کو اس کے بالمقابل حق سمجھ کر اختیار نہیں کیا، بلکہ بعض مسالے کی بنا پر ایسا کیا۔ مثلا یہ مصلحت تھی کہ آپ کے پاس تو قانونی فیصلہ ہوتا جس میں باہمی مصالحت اور رواداری کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، ہم مقدمہ کو دوسری جگہ اس لیے لے گئے کہ ان دونوں فریق کے لیے کوئی بھلائی کی صورت نکل آئے اور دونوں میں مصالحت کرا دی جائے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کا کچھ حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ در نبی پر یہ عمر بیتے، در نبی پر یہ عمر بیتے، ہو مجھ پہ لطف دمام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا، بلال تجھ پر نثار جاں ہوں کہ خود نبی نے تجھے بلایا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسل یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے، مجھ پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا۔